نبی سے کہلوایا، اے میرے نبی اپنے ماننے والوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں بہتر بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں بیسٹ اور بیٹر بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ واتبعونی، اے نبی تمہاری جو اتباع کرے گا، جو تمہاری پیروی کرے گا، اسے میں اپنا محبوب بنا لوں گا، اور اتنا ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، اگر ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں، نبی کی پیروی کرتے ہیں، نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو بظاہر ہمیں دو انعام ملتا ہے۔ ایک انعام یہ کہ اللہ ہمیں محبوب بنا لیتا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں نیک ہو جاتے ہیں، اور دوسرا انعام یہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دو انعام ایسا ہے، اگر یہی دونوں انعام کسی ایک بندے کو مل جائے دوستو، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہو گیا، اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو گیا تو دنیا میں کامیاب ہو گیا، اور اگر کسی انسان کے گناہ معاف ہو گئے تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ شرط کیا ہے؟ نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ حضرات محترم، نبی کی اتباع کے سلسلے میں ایک روایت سن لیں اور ایک اہم بات نہ سن۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ ہے، غیر مسلم بچہ ہے، ابھی ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا، اپنی ماں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں معاملہ یہ ہوا کہ قافلہ لٹ گیا، کسی نے لوٹ لیا قافلہ کو، وہ بچہ کسی دوسرے کے قبضے میں آ گیا، وہ انسان قبضہ کر کے کہیں بازار میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ اس بچے کو خرید لیتے ہیں، خریدنے کے بعد جب حضرت خدیجہ کا نکاح میرے نبی سے ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ اس بچے کو نبی کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مقدر کا سکندر دیکھیے، مقدر کا چمکتا ستارہ دیکھیے۔ اب تک تو وہ بچہ غیر مسلم تھا جو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے خریدا، خریدنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، نبی کی بارگاہ میں ہدیہ میں پیش کر دیا، نبی کو تحفہ میں پیش کر دیا۔ اب ادھر اس کا باپ تلاش رہا ہے، گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے کہ میرا بیٹا گیا تو گیا کہاں، میرا بیٹا کہاں غائب ہوا، تلاش رہا ہے بہت دنوں سے، کہیں کچھ پتا نہیں۔ یہ باپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب میرا بیٹا دنیا میں زندہ نہیں ہے، میرا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے۔ اتفاق سے ایک انسان حج کے لیے آتا ہے، نبی کریم کی بارگاہ میں دیکھتا ہے کہ وہ بچہ نبی کریم کا غلام بن چکا ہے۔ سبحان اللہ، اس بچے کا نام حارثہ ہے، نبی کریم کا غلام بن چکا ہے۔ وہ انسان آتا ہے، آنے کے بعد اس کے باپ کو خبر پہنچاتا ہے، اے فلاں انسان سن لو، تمہارا بیٹا محمد عربی کی بارگاہ میں غلامی کر رہا ہے، تمہارا بیٹا محمد عربی کا غلام بن چکا ہے، جاؤ اپنے بیٹے کو وہاں سے واپس لاؤ۔ اس کے باپ اور اس کے چچا بہت مال و دولت لے کر کے، بہت سی چیزیں لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، کہنے لگا یا رسول اللہ، سنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کا غلام بن چکا ہے، سنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں خدمت کر رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ مال و دولت آپ کے لیے قربان ہے، یہ مال و دولت میں آپ کو عطا کرتا ہوں، مگر میرے بیٹے کو آزاد کر دیجئے، میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر، نبی آخر الزمان فرماتے ہیں تمہارے بیٹے کو بلاؤ اور پوچھو اگر تمہارا بیٹا جانے کے لیے تیار ہے تو تم کو میں چھوڑتا ہوں، تمہارے بیٹے کو آزاد کرتا ہوں، لے جاؤ۔ اللہ اکبر، بچے کو بلایا جاتا ہے، باپ پوچھتا ہے میرے بیٹے سنو، تم تو میری اولاد ہو، تم تو میرے بیٹے ہو، میں سنا ہوں کہ تم محمد عربی کا غلام بن چکے ہو، سنو محمد عربی کا غلام بن گئے ہو، ہم تو غیر مسلم ہیں، ہم تو ایمان والے نہیں ہیں، تو ایسے انسان کا غلام بنا ہے جو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے۔ وہ بچہ جواب دیتا ہے آپ اگرچہ میرے باپ ہیں، اگرچہ آپ میرے چچا ہیں، مگر میں جب محمد عربی کا غلام بن
चुका हूँ तो अब मुझे दुनिया की سبحان اللہ جب میں محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں تو اب دنیا کی آزادی نہیں چاہیے. آپ میرے باپ ہیں ہو سکتے ہیں لیکن میں محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں, محمد عربی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں, مذہب اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. اب میں ہمیشہ محمد عربی کی بات کر رہا ہوں. محبت عشق مصطفیٰ. حضرات محترم اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت اویس کرنی کا واقعہ. حضرت اویس کرنی تابعی میں سے ہے. ایک مرتبہ گئے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے مگر ملاقات نہیں ہو پائی. ماں نے کہا تھا بیٹا جاؤ جلدی واپس آ جانا. اسی وجہ سے ماں کی بات میں جلدی واپس آ گئے, نبی سے ملاقات نہیں ہو پائی. مگر ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں نبی فرماتے ہیں, نبی اپنے جبے کے بٹن کو کھولتے اور کھولنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یمن سے میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ, یمن سے خوشبو آتی ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون انسان ہے جس کی خوشبو آپ یمن سے محسوس کرتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو, تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس انسان کو دیکھ سکو. اگر کوئی دیکھ پائے گا تو حضرت عمر اور علی ہے. حضرت عمر اور علی بھی اسے پہچان سکتے ہیں. حضرت عمر اور علی کو یہ نشان نبی نے فرمایا, یہ بتایا کہ اس کے جسم پر بال بہت ہوں گے, اس کے ہاتھ میں ایک سفیدی ہوگی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبہ میرے اس محبوب کو پہنچا دینا, حضرت اویس کرنی کو پہنچا دینا. حضرت عمر اور حضرت علی نبی کے حکم کے مطابق جبہ پہنچانے آتے ہیں. جبہ پہنچانے کی غرض سے حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اویس کرنی کو جبہ پہنچایا اور کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ جبہ عنایت کیا ہے, یہ جبہ ہدیہ میں دیا ہے. حضرت اویس کرنی اس جبہ کو لیتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں. سجدے میں گر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں نہ کر سکا مگر نبی نے میرے لیے جبہ بھیجا ہے, نبی نے مجھے جبہ ہدیہ میں دیا ہے. پروردگار جب تک امت محمد کا ہر فرد نہ بخشا جائے گا, مولا جب تک تو امت محمد کے سارے لوگوں کو نہیں بخش دے گا, میں نبی کے جبے کو اپنے جسم میں اتاروں گا. اللہ اللہ. سجدے میں گر گئے, بہت سے لوگوں کی بخشش ہو گئی, دیر ہو گئی, تاخیر ہو گئی. حضرت عمر اور حضرت علی قریب پہنچ گئے, سجدے میں تھے لیکن پیر کی آواز آئی, چلنے کی آواز آئی. حضرت اویس کرنی اٹھ گئے اور کہنے لگے تم نے میرے سجدے میں خلل واقع کر دیا. میں نے وعدہ لیا تھا پروردگار سے, میں رب کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر رہا تھا مولا تیرے محبوب نے میرے لیے جبہ بھیجا ہے مگر جب تک تو اس نبی کے امتی کو نہیں بخش دے گا میں جبے کو اپنے بدن میں اتاروں گا نہیں, مگر تو نے خلل پہنچا دیا. مگر سنو اگرچہ میں پوری امت کو نہ بخشوا پایا لیکن بنی نزیر اور بنی ربی کے بکریوں کی طرح میں نے امت محمد کو بخشا. اللہ اکبر. اگر سجدے میں رہ جاتے حضرت اویس کرنی تو ساری امت کی بخشش ہو جاتی, ساری امت کو بخشوانے کا پروانہ لے لیتے. آخر کیوں, وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور ماں کی خدمت کرتے تھے. نبی کے زمانے میں تھے مگر نبی سے ملاقات نہیں کر پائے. وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی, اس بوڑھی ماں کی خدمت کے چکر میں وہ نبی سے ملاقات نہیں کر پائے اور ہر دم اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. ماں کی خدمت کا اتنا بڑا صلہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ نے ماں کی خدمت کے صلے میں انہیں اپنا جبہ عطا فرمایا. حضرات محترم, ایک اور اہم بات, ہم یہ چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے جس کو ہم لوگ دوزدام کہتے ہیں دیسی زبان میں, فارسی میں اسی کو کہا جاتا ہے دوازدہم, عربی میں کہا جاتا ہے جو ہے 12ویں شریف. کچھ بھی کہہ لیں چلے گا لیکن بہتر ہے 12ویں شریف کہیے. اس کے تعلق سے ہم ایک میسج دینا ضروری ہے. ہم خوشی مناتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خوشی منانا بدعت ہے, ناجائز ہے, شرک ہے, حرام ہے وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن آئیے ایک واقعہ سن لیں. ابو لہب جن کے بارے میں قرآن میں یہ آیت مذکور ہے کہ ابو لہب گنہگار ہے, فاسق و فاجر ہے, کافر ہے, مگر سنو جب نبی کی پیدائش ہوئی تو نبی کی پیدائش کی خوشی میں انہوں نے اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کر دیا اور نبی کی پیدائش پیر کے دن ہوئی
یعنی جس کو ہم سوموار کہتے ہیں، تو جب نبی کی پیدائش کی خوشی انہیں پتہ چلا، نبی کی پیدائش کی خبر معلوم ہوئی، تو ابو لہب اگرچہ کافر تھا، ان کی ایک باندھی سویبہ نام کی تھی، انہوں نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں اپنی دونوں انگلی سے اشارہ کیا اور کہا آج محمد عربی کی پیدائش کا دن ہے، میں محمد عربی کی پیدائش کے وسیلے سے، پیدائش کے صدقے سے اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خواب میں دیکھا جاتا ہے جب ان کا وصال ہو گیا، خواب میں دیکھا کسی نے، پوچھنے والے نے پوچھا کیا معاملہ ہے ابو لہب، تم کس حال میں ہو، کس طرح زندگی گزار رہے ہو قبر میں؟ فرماتے ہیں سنو سنو، میں ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، ہمیشہ پریشانی کے عالم میں رہتا ہوں، ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہوں، مگر پیر کے دن یعنی سوموار کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، میرا عذاب گھٹ جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے پیر کے دن نبی کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندھی کو انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کر دیا تھا، جس کی برکت سے پیر کے دن میرے انگلی سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے اور پیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان منظور شہوری، نعرہ تکبیر، مفتی ابوالکلام صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر۔ پیر کے دن ابو لہب کافر تھا، مگر نبی کی پیدائش کی خوشی میں انہوں نے اپنی باندھی کو انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا جاؤ تم آزاد ہو، تو ایک کافر کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے، کافر، مگر پیر کے دن انگلی سے پانی نکلتا ہے اور اسی پانی کو پی کے قبر میں آرام حاصل کرتے ہیں۔ ہر پیر کو ہفتہ میں 7 دن میں سے سوموار، ہر سوموار کو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے نبی کی خوشی میں اپنی باندھی کو آزاد کر دیا۔ آج اگر ہم اہل سنت سنی مسلمان نبی کی پیدائش کی خوشی میں صدقہ کریں تو کیا ہمیں اس کی برکت نہیں ملے گی؟ کیا ہمیں اس کا جو ہے اجر نہیں ملے گا؟ یقیناً دوستو اس کا بہت اجر ملے گا۔ ایک اور اہم بات جھنڈا کے تعلق سے، اہم پیغام، ہم گھر گھر میں جھنڈے لگاتے ہیں، سارے سنی مسلمان اپنے اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ توجہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میرے نور نظر لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس وقت ایک جھنڈا پورب میں گڑا ہے اور ایک جھنڈا پچھم میں گڑا ہے اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لہرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے جب نبی کی پیدائش ہوئی تو میں ایسا دیکھا کہ ایک جھنڈا پورب میں گڑا ہوا ہے، ایک جھنڈا پچھم میں گڑا ہوا ہے اور ایک جھنڈا کعبے کے چھت پہ گڑا ہوا ہے۔ حضرات محترم، نبی کی پیدائش کے وقت رب تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انتظام فرما دیا تھا کہ نبی کی پیدائش کے وقت ایک جھنڈا پورب میں گڑا تھا، ایک جھنڈا پچھم میں گڑا تھا اور ایک جھنڈا کعبے کے چھت پہ گڑا تھا۔ آج اگر ہم سنی مسلمان اہل سنت و جماعت اپنے گھروں میں جھنڈا لگاتے ہیں تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے دوستو، اس لیے کہ اس کا ثبوت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم بات گھروں کو ہم سجاتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت، چونکہ سامنے یہ موقع ہے اس لیے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جس دن میرا نور نظر لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو میں مکہ میں تھی، مگر نبی کی پیدائش کے وقت ایک ایسا نور نکلا، ایک ایسا نور نکلا کہ میں مکہ میں رہ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتی ہے نبی کی ماں کہ جب نبی کی پیدائش ہوئی تو نبی کی پیدائش کے وقت ایک ایسا نور نکلا، ایک ایسی روشنی نکلی، میں مکہ میں ہوں مگر مکہ سے اس روشنی کی وجہ سے ملک شام کے محلات نظر آئے، یہاں تک کہ ملک شام میں جو اونٹ چل رہے ہیں، اونٹ سبھی جانتے ہیں، ملک شام میں جو اونٹ چل رہے تھے اس روشنی کی وجہ سے میں نے ملک شام کے اونٹوں کو بھی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی پیدائش کے وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انتظام فرمایا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت اس طرح روشنی نکلی، اس طرح روشنی چمکی کہ پوری دنیا میں جو ہے روشنی پھیل گئی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے مکہ میں رہ کر ملک شام کو دیکھ لیا۔ یہ نبی کی پیدائش کی خوشی کی وجہ سے تو ہوا۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں روشنی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں لائٹ کرتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بے شک۔ حضرات بات ختم کر دی جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ رب